تم زمین پر ہو اور خود کو زمین سمجھتے ہو، مگر تم غور کرنا، کبھی تمہیں نظر آئے گا کہ تم اس زمین کے نہیں ہو، نہ ہو سکتے ہو۔ تم افلاک کے بے انت خلاؤں سے جڑے ہو، جو ہے وہ خلا زیادہ ہے اور مادہ کم۔ تم جن خلیوں سے مل کر بنے ہو، وہ ہر ایک خلیہ 99.99% سے بھی زیادہ خلا ہے، سپیس ہے۔ 0.901% تم مادہ ہو، مگر یہ اتنا سا منحنی حصہ ہے جسے تم نے تم مان رکھا ہے، کیونکہ تمہارا تم کو تم ماننا جس ٹول سے طے ہو رہا ہے اس کا نام ہے دماغ، اور دماغ جن سینس پرسیپشن سے اپنا کانٹینٹ جمع کرتا ہے، ان کی مجبوری یہی ہے کہ وہ صرف یہی تمہارا مادی جسم دیکھ سکتی ہے۔ تم اپنے 99.99% حصے کے بارے میں دماغ سے جان ہی نہیں سکتے۔ اگر جاننا دماغ سے ہوگا تو دماغ تمہاری حقیقت کے اس بڑے حصے کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس زمین پر اجنبی ہو، تم نے اپنے جسم کو گھر قرار دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا یہ جسم تمہارا گھر نہیں ہے۔ تمہاری حالت اس مسافر کے جیسی ہے کہ جو کہیں جائے اور لمبا عرصہ رہ لے تو اسے وطن کی یاد ہی بھول جاتی ہے، لیکن اسی شخص کو اگر پردیس میں اپنے وطن کا کوئی شخص مل جائے تو ایک پل میں اسے اپنا وطن یاد آ جائے گا۔ تم بھی جب کسی صوفی کو، مرشد کو سنتے ہو تو لگتا ہے کہ ہاں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، مگر ٹھیک اس مسافر کی طرح کہ جسے اپنے وطن کا بندہ مل جانے پر وطن یاد آ گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہ سب بھول بھال کر اسی روٹین کو جینا شروع کر دیتا ہے۔ تم بھی صوفی کی بات، مرشد کی بات کو سن لیتے ہو، کچھ اندر جاگتا ہے، مگر پھر تم جب روٹین کی زندگی کی طرف جاتے ہو تو سب بھول جاتے ہو۔ پھر وہی 0.901% کی دنیا تمہاری دنیا بن جاتی ہے۔ تم بے انت خلاؤں سے جڑ نہیں پاتے، وہ نون دنیا تمہاری روٹین کی زندگی سے ہار جاتی ہے۔ تم اپنی دنیا کو غور سے تو دیکھو، تم سرائے میں ہو، لاکھ یہ خبت پالے رہو کہ یہ سرائے نہیں ہے، میرا گھر ہے۔ ایک دن دنیا تمہیں بتا ہی دیتی ہے کہ یہ سرائے ہے، یہ دنیا سراب ہے، یہ دنیا سرائے ہے۔ اس کو تم لاکھ بھلانا چاہو لیکن تم بھول نہیں سکتے۔ تم نشے میں دھت ہو جاؤ، سوچوں میں غرق ہو جاؤ، کام میں ڈوب جاؤ، جھوٹے مقاصد بنا کر سچی زندگی اس پر کھپا دو، مگر یہ یاد تو کبھی کبھی تم میں سے جھانکتی ہی رہتی ہے کہ تم مر جاؤ گے۔ موت کا کانٹا تو تمہیں چبھا ہی ہوا ہے، اس سے بھلا کیسے نجات پاؤ گے؟ یہ جس دنیا کے چھٹ جانے کا ہر دم ہی تمہیں خدشہ ہے، وہ دنیا ریئل کیسے ہوئی؟ وہ تمہاری کیسے ہوئی؟ تمہاری دنیا تو اس 0.009% میٹر سے باہر کی دنیا ہے۔ وہ خلا، وہ سپیس، وہ فلک ہو تم، جو تمہارا 99.99% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے تمہاری دنیا، یہ کوئی سرائے نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں تم نے مٹنا ہے۔ کیسے مٹو گے؟ سوچو نا، تم نے ایک غبارے میں ہوا بھری، وہ غبارہ وہاں سے 10 میل دور لے گئے، وہاں جا کر وہ غبارہ پھٹ گیا۔ اب کیا کہو گے کہ وہ غبارے سے جو خلا آزاد ہوا ہے، جو سپیس آزاد ہوئی ہے، وہ کہاں کی ہے؟ کیا یہ خلا وہیں کا ہے جہاں سے غبارہ لائے تھے؟ کیا یہ خلا یہاں کا ہے جہاں غبارہ پھٹا ہے؟ نہیں، وہ خلا کہیں کا نہیں ہے اور ہر جگہ کا ہے۔ وہ غبارے کی جھلی کہیں کی تھی، اب کہیں نہیں ہے، لیکن وہ سپیس کہاں کا ہے؟ وہ ہر جگہ ہے، ہر کہیں کا ہے۔ تم بھی اپنی ریالٹی میں وہی سپیس ہو۔
موت کے وقت تمہارا غبارہ بس پھٹ جاتا ہے، کیا کہو گے کہ تم مٹ گئے؟ وہ غبارہ جس کا 99.99% سے زیادہ سپیس تھا، وہ سپیس تو موجود ہے، مٹا تو صرف 0.0001% سے بھی کم ہے۔ کیا اتنے کے مٹ جانے سے تم سارے مٹ جاتے ہو؟ تم جسم کا یہ مکان نہیں ہو جو سیلز کی اینٹوں سے بنا ہے، تم تو وہ سپیس ہو جو اینٹوں کے درمیان موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مکان بنتا ہے۔ مکان کیوں مکان ہے؟ اینٹوں کی وجہ سے نہیں، دروازوں کی وجہ سے نہیں، چھتوں کی وجہ سے نہیں، اس سپیس کی وجہ سے جس سپیس میں تم موو کر سکتے ہو۔ اگر مکان کے سارے کمرے اینٹوں سے بھر دیے جائیں تو کیا ایسے مکان کو تم مکان کہو گے؟ تم بھی زندگی کا وہی مکان ہو، اور اس لیے زندگی کا مکان ہو کیونکہ تمہارے اندر یہ سپیس، یہ فضا، یہ خلا، یہ نان میٹر ہے۔ میٹر کے مٹ جانے سے تم نہیں مٹتے، جیسے مکان کے مٹ جانے سے مکان کا سپیس نہیں مٹتا۔ تم آج جس مکان میں بیٹھے ہو، اس مکان کی جو سپیس ہے، یہ کروڑوں سال بعد بھی تم آؤ گے تو یہی ملے گی۔ یہاں بے شک مکان نہ ہو، چاہے یہاں دریا بہہ رہا ہو، یا کھیت لہرا رہا ہو، یا دشت پھیلا ہو، مگر سپیس وہی کا وہی ہوگا۔ اس زمین پر تم معلوم ہوتے ہو مگر اس پر ہو نہیں۔ تمہارا سچ مادے میں نہیں چھپا، خلا کی بے انت وسعتوں میں چھپا ہے۔ روح جسے تم کہتے ہو وہ یہی تمہارے اندر کا بے انت فلک ہے۔ جسے تم جسم کہتے ہو وہ یہ دنیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، تمہارا جسم بنا ہے اس زمین سے، موت کے وقت یہ اسی زمین کی طرف لوٹ جائے گا۔ تم مگر بنے ہو آسمان سے، سپیس سے، خلا سے، تم کہاں جاؤ گے؟ تم امریکہ میں پیدا ہوئے، افریقہ میں تم مرے، تو زمین کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ میٹر امریکہ کا تھا، افریقہ میں پہنچ گیا، لیکن وہ جو تمہارے خلیوں میں سپیس بھرا ہے، وہ جو خلا ہے، وہ جو تم میں موجود آسمان ہے، اس کو کیا کہو گے کہ یہ امریکہ کا ہے یا افریقہ کا؟ تمہارے اندر موجود یہ سپیس، یہ خلا کہیں کا نہیں اور ہر جگہ کا ہے۔ موت کے وقت یہ خلا نہیں مٹتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ موت کے وقت تم صرف 0.901% مرتے ہو، جو باقی بچ رہنے والا ہے وہ موت سے پاک ڈومین ہے، علاقہ ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم وہ پوائنٹ ہو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فکرے پر غور کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ تم نے افق دیکھا ہے؟ وہاں لگتا ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، لیکن اگر تم چلتے ہوئے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤ جہاں زمین و آسمان تمہیں کہیں سے ملتے دکھائی دیے تھے، تو کیا پاؤ گے؟ یہی پاؤ گے کہ سراب تھا۔ یہ جسم بھی وہی سراب ہے جہاں خلا نام کی زندگی تمہاری انا کے غبارے میں بھری ہے۔ تم اس غبارے کو حقیقت مان کر اسے پھلاتے رہتے ہو، اسے چیزوں سے، خواہشوں سے، رتبوں سے، عہدوں سے پھلاتے رہتے ہو، اور آخر میں پاتے ہو کہ غبارہ پھٹ گیا۔ تمہیں یہ جسم زمین و آسمان کے ملنے کا پوائنٹ لگتا ہے، لیکن زمین و آسمان اس کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ روح اور جسم ایک جگہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بس تمہیں دکھائی ہی دے رہے ہیں۔ اگر چل کر اس مقام تک پہنچ پاؤ جہاں یہ دونوں ملتے دکھائی دے رہے ہیں، تو جانو گے کہ جیسے افق پر زمین و آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ویسے ہی روح اور جسم تمہیں ملتے دکھائی دیتے ہیں مگر یہ ملتے کبھی نہیں ہیں، کیونکہ ریئل اور ان ریئل کا ملاپ ہو نہیں سکتا۔ جو سبجیکٹ ٹو ڈیتھ ہو اور جس پر موت حرام ہو، ان دونوں کا ملن کیسے ہو؟ دودھ پانی میں مل جاتا ہے، دونوں زمین کے ہیں۔ جسم روح سے کیسے ملے کہ ایک فلک کی ہے، ایک زمین کا؟ موت کے وقت
جو زمین کا ہے وہ زمین کا ہو جاتا ہے، اور جو آسمان کا ہے اس کی حالت میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آتی۔ روح اور جسم کا ملاپ ناممکن ہے کہ دونوں کی نیچر مختلف ہے۔ تم روح اور جسم کو ملا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ میں ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ بھی بس ایک آئیڈیا ہے۔ تمہاری پوری دنیا ایک آئیڈیا ہے۔ تمہارے سارے سماجی، معاشی، مذہبی نظام سب آئیڈیاز ہیں۔ اور آئیڈیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی کہ یہ کوئی آفاقی حقیقت نہیں، انسانی ذہن کا تراشا محض ایک تصور ہے۔ تمہاری انا جسے تم سمجھتے ہو وہ بھی بس ایک آئیڈیا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تم حقیقت ہو، مگر تمہارا تم ہونے کا تصور سراب ہے۔